ایسے پاکستان کا تصور کیجئے جہاں آئین کی تشریح کے لیے الگ سے عدالت ہو اور وہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یا وزیر اعظم شہباز شریف کے کسی بااعتماد جج کی قیادت میں تفسیر و تعبیر کے انبار لگا رہی ہو۔ سپریم کورٹ محض اس آئینی عدالت کی ماتحت ہو جہاں سے جب چاہے کوئی مقدمہ اٹھا کر بارگاہ ایسوی میں چلا جائے۔ ہائی کورٹ ایسی ہو کہ جس کے جج حکومت کے مقدموں کے فیصلے اس کی مرضی کے نہ کریں تو صوبہ بدر کر دیے جائیں۔ یہ سب کرنے کے بعد عدالتوں پر یہ پابندی بھی لگا دی جائے کہ جس معاملے کو حکومت قومی سلامتی کا مسئلہ قرار دے دے وہ سنا ہی نہ جائے۔ کسی کو سلامتی کے نام پر اٹھا لیا جائے تو اس کی بازیابی کے لیے حبس بیجا کی درخواست پر فیصلہ سنانے والا کوئی نہ ہو۔ الیکشن کے نام پر الیکشن کمیشن کا جاری کردہ نتیجہ ہی عوام کا فیصلہ ٹھہرا دیا جائے اور دستوری عدالت اس پر تصدیقی مہر لگا دے۔ یہ وہ پاکستان ہے جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دستور میں 26ویں ترمیم کے ذریعے بنانا چاہتی ہیں۔ ایسے پاکستان میں رہنے کے لیے ہر شہری پر یہ غیر اعلانیہ پابندی بھی لگ جاتی کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی سے وفاداری کا پٹکا گلے میں ہر وقت پہنے رہے تاکہ عدالتوں سے محفوظ رہ سکے۔ کسی بھی دوسری جماعت کی حمایت حتیٰ کہ غیر جانبداری بھی قابل قبول نہ رہتی۔ صحافیوں کو حکومت کی تعریف کرنے کے لیے اظہار کی مکمل آزادی ہوتی، مگر دن کو دن یا رات کو رات کہنے پر ہونٹ سی دیے جاتے۔ یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے 15 اور 16 ستمبر 2024 کے 2 دنوں میں کرنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ یہ سب کچھ ہو جاتا اگر پاکستان میں مولانا فضل الرحمان نہ ہوتے۔ وہ حکومت کی خواہشات کی طرف ایک قدم بڑھا دیتے تو پاکستان لا قانونیت کی اتھاہ گہرائی میں جا گرتا۔ مگر آفرین ہے ان پر کہ وہ چٹان کی طرح جم گئے اور ملک بھر میں امید کے کروڑوں چراغ جل اٹھے۔ مولانا فضل الرحمان اتحادوں کا حصہ بنے، ان کی جماعت حکومتوں میں رہی، حزب اختلاف میں بیٹھی رہی، ان کا حلقہ انتخاب پھیلا بھی، سمٹا بھی اور بکھرا بھی، کچھ بھی ہوتا رہا، ان کی اہمیت قومی سیاست میں کم نہیں ہوئی۔ فروری 2024 کے دھاندلی زدہ الیکشن میں مولانا کے حصے جو کچھ بھی آیا انہوں نے اسی کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھنا مناسب سمجھا۔ الیکشن کے فوراً بعد ان کے بارے میں یقین کی حد تک پہنچا ہوا گمان تھا کہ وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی مخلوط حکومت کا حصہ بن جائیں گے، کیونکہ الیکشن سے پہلے انہی تینوں جماعتوں نے مل کر پہلے عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کیا تھا اور پھر خود حکومت سنبھال لی تھی۔ 16 مہینے کی اس حکومت میں کئی بار ایسے مقامات آئے جہاں لگا کہ یہ حکومت اب گئی یا تب گئی، مگر ہر بار مولانا اسے منجدھار سے نکالتے رہے۔ گو اس میں ان کی سیاست کو اتنے ہی زخم لگے جتنے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو لگے تھے، مگر ان دونوں جماعتوں نے مولانا سے بالا ہی راولپنڈی کے طبیب حاذق سے رجوع کر لیا۔ اس چارہ گر کے دستے مسیحائی نے ان دونوں جماعتوں کا نہ صرف ہر زخم رفو کر دیا بلکہ اس کی دی ہوئی رشک اکسیر اور طاقت افزا دوا کی وجہ سے ہی الیکشن کمیشن تو کیا، ایوان منصفان کے مکین جنات بھی سجدہ ریز ہو گئے۔ پھر 8 فروری 2024 کو جو رنگ و نور کی برسات ان دو جماعتوں پر ہوئی وہ قومی یادداشت کا حصہ ہے۔ البتہ مولانا فضل الرحمان کے حصے میں عذر آئے، جواز آئے، اصول آئے۔ انہوں نے یہی سب کچھ سمیٹا اور اسمبلی میں بیٹھ گئے۔ سپریم کورٹ نے 12 جولائی 2024 کو مخصوص نشستوں کا فیصلہ سنایا تو حکومت میں بٹھا دیے جانے والے گروہ سیاستکاراں کی 2/3 اکثریت ختم ہو گئی۔ اسی دن مولانا فضل الرحمان کی طاقت بڑھ گئی۔ یہ طاقت اتنی تھی کہ وہ چاہتے تو مکرم آصف علی زرداری اور محترم نواز شریف سے اپنی مرضی کا تاوان وصول کرتے۔ سیاسی طور پر یہ بالکل غلط بھی نہ ہوتا۔ لوگ زیادہ سے زیادہ یہی کہتے کہ مولانا نے ان سے وصولی کر لی۔ جب آئینی ترمیم کا معاملہ اٹھا تو حکومت مولانا کو سونے میں تولنے کے لیے تیار تھی۔ ہر وہ عہدہ ان کے لیے حاضر تھا جس کی طرف اشارہ کیا جاتا۔ شرط یہ تھی کہ مولانا فضل الرحمان پاکستان پر دستوری ترمیم کے ذریعے غنڈہ گردی کو مسلط کر دیتے، عدالتوں کی تباہی میں حصے دار ہو جاتے، بنیادی انسانی حقوق تلف کرنے میں مددگار ہوتے، عمران خان کو کسی نامعلوم عدالت کے حوالے کرنے کا راستہ ہموار کرتے اور ہمیشہ کے لیے حکومت میں رہ جاتے۔ مولانا یہ سب کر جاتے اور کوئی انہیں کچھ نہ کہتا، کیونکہ پچھلے 2-2.5 سالوں سے مفادات کا لین دین ہی سیاست ہے۔ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور وہ راستہ چنا جو میرے اور آپ کے مفاد میں تھا۔ انہوں نے ریاست کو ہمیں گمشدہ بنانے کا اختیار نہیں دیا، ہمارے آواز اٹھانے کے حق کی حفاظت کی، عدالتی رویوں پر تحفظات رکھنے کے باوجود انہیں بچا لیا، پاکستانیوں کو ریاست گردی سے بچا کر دنیا کو پیغام دیا کہ آج بھی پاکستان میں کچھ دیوانے ہیں جو دستور کے نام پر لا قانونیت کے راستے میں دیوار بن کر کھڑے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے بھی دستور کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا۔ بے شک تحریک انصاف اور عمران خان ہی دستور میں اس غیر آئینی ترمیم کا ہدف ہے، لیکن مولانا کے بغیر تحریک انصاف خود کو بھی نہیں بچا سکتی تھی۔ تحریک انصاف کے پاس ووٹ تو جمعیت علماء اسلام سے کہیں زیادہ تھے، مگر ان کی اہمیت اسی وقت تھی جب مولانا کی امداد بھی ان کے ساتھ ہوتی۔
मौलाना इस मौके पर तहरीक इंसाफ से भी बहुत कुछ ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा करना मुनासिब नहीं समझा। तहरीक इंसाफ की हालत यह थी कि असद कैसर और बैरिस्टर गौहर खान दीवाना वार अपनी सी जिद्दोजहद कर रहे थे। दलाइल की बात होती तो उनके पास बहुत कुछ कहने को था, मगर हुकूमत कानून को खातिर में ला रही थी, ना इसे किसी जमहूरी रवायत की परवाह थी। ऐसे में तहरीक इंसाफ के साथ साथ हम जैसे बुनियादी इंसानी हुकूक का वावेला करने वालों के लिए भी मौलाना ही वाहिद आसरा रह गए थे। उन्होंने सिर्फ आसरा ही नहीं दिया, बल्कि दस्तूर की लाज भी रख ली, जो आखिरी सांसें लेते हुए फिर पांव पर खड़ा होने की जिद्दोजहद कर रहा है। मौलाना फजलुर रहमान ने दस्तूर में तजवीज़ की जाने वाली तारीख की इस बदतरीन तरमीम को अपने सीने पर रोका है। उन्होंने जो किया वो उनकी जिंदगी में अब तक का सबसे बड़ा कमाल है। उनका सियासी कद पहले ही बहुत था, मगर अब दीगर लोग उनके सामने बोने दिखाई देते हैं। जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक आईनी अदालत बनवाकर अदालती निजाम को लपेटने के मंसूबे का दिफा कर रहे हैं, जिस तरह राना सनाउल्लाह खान सब कुछ भुगतने के बाद इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर मबनी कानून साजी को जवाज दे रहे हैं, जैसे नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद इसलिए कदम रंजा हुए कि वो दस्तूर की तबाही के लिए अपना वोट दे सकें जो उनका है भी नहीं, जिस तरह आसिफ अली जरदारी खामोश रहे, जिस तरह वजीर आजम के दफ्तर में इस तरमीम का ये सांप पाला गया, जिस तरह आजम नजीर तारड़ असम्बली में खड़े होकर दस्तूर शिकनी के लिए दस्तूरी दलाइल देते रहे, ये सब कुछ अब तारीख का हिस्सा है। तारीख के इस लम्हे इनमें से एक भी ऐसा नहीं रहा जिसका कद मौलाना के घुटनों तक भी आता हो। खुश रहिए मौलाना, आपने इस घोर अंधेरे में छोटा सा ही सही कोई दिया तो जलाया। आपकी इस्तकामत ने एक हशर तो टाला, खुदा करे कोई दूसरा तूफान ऐसा ना उठे। ये भी दुआ है कि आईनी अदालत का दिल फरेब फंदा भी आपको उलझा ना सके। आपका शुक्रिया।